إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے کئی دروس میں اسلام میں تعلیم کی اہمیت، اسلام میں پڑھنے لکھنے کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی، اور عنوان تو پڑھنے لکھنے کا تھا، لیکن اسی عنوان کے تحت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی، اللہ رب العالمین کی صفات سے متعلق بہت ساری باتیں، اسی طرح سے قرآن کریم کی عظمت، احادیث کے لکھنے کا اہتمام، حدیث کی حجیت، اور اس طرح سے بہت ساری باتیں جو اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں، ان باتوں پر ہم نے غور کیا، گفتگو کی۔ اسی عنوان سے متعلق کچھ باتیں رہ گئی تھیں، آج کے اس درس میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک گھر میں شوہر، بیوی، بچے یہ بنیادی اکائی ہے۔ بعض اوقات اس میں ماں باپ، بھائی بہن بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں پلنے والے بچے، ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر ڈالی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس اعتبار سے ہر انسان کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے، اور قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کی ذمہ داریاں یا ان کی دینداری، ان کا کھانا پینا، لباس، ضروریات، علاج وغیرہ، اور اس سے بڑھ کر ان کا توحید والا ہونا، ان کا عبادت گزار ہونا، ان کا بااخلاق ہونا، ان چیزوں کے بارے میں ذمہ دار سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کو توحید سکھائی یا نہیں، تم نے ان کو دیندار بنایا کہ نہیں، عبادت گزار بنایا کہ نہیں، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا بنایا کہ نہیں، شرعی احکام اور آداب سکھائے کہ نہیں سکھائے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہر گھر پر ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے۔ انسانوں کو ڈالا جائے گا اس میں، وہ خود ایندھن کی طرح بن جائیں گے۔ لوگوں کے پیشوا، لوگوں سے شرک کروانے والے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے، لوگوں سے اپنی عبادت کروانے والے، جیسے فرعون اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، اور اس میں پتھر ڈالے جائیں گے، اس میں گندک ہوگا، اس میں بتوں کو ڈالا جائے گا، وہ اس کا ایندھن ہوں گے۔ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے تھے آج دیکھو ان کی حالت کیا ہے، تمہارے ساتھ ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، تم بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور تم ان کے سہارے تھے، آج ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ پتھر تو پتھر ہے، اس کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے
کہ جن کو تم نے بڑا سمجھا تھا ان کی حیثیت آج دیکھو کیا ہے، ان پتھروں کو، ان بتوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ جو آگ ہے اس آگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی ہم کو بچانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہمارے گھر میں اللہ نہ کرے آگ لگ جائے، باہر کھڑے ہو کے ہم ویڈیو نکالیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنی جان پر کھیل کے، جان کو خطرے میں ڈال کے بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ان کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے ماں باپ ہیں، میری بیوی ہے، میری اولاد ہے، میں نے آگ میں جلتا چھوڑ کے باہر اپنے آپ کو بچا کے نہیں آ سکتا۔ باہر کھڑا میں ان کے جلنے کا تماشا نہیں دیکھ سکتا، ان کی چیخ پکار، ان کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اندر جا کے ان کو بچا کے لانے کی کوشش کروں گا، جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کوشش کروں گا۔ دنیا کی آگ سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے بارے میں ہر آدمی حساس ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ہمیشہ بات ہوتی کہ اگر کچھ ہوا میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا ان کو بچانے میں۔ لیکن یہ چھوٹی آگ ہے، اس سے بڑھ کے جہنم کی آگ ہے، اس سے زیادہ سخت، بھیانک اور ختم نہ ہونے والی آگ۔ اس آگ سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ بڑی ذمہ داری ہے۔ چھوٹی آگ سے تو ہم بچا رہے ہیں، لیکن بڑی آگ سے بچانے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے، ہم کو غور کرنا ہے کہ بچہ گھر کے اندر دین سیکھے، گھر کے اندر دین کی بات ہو، اس کو اسلامی عقائد سکھائے جائیں، اس کو اسلامی اعمال، عبادات اس کو سکھائی جائے۔ نماز ہے، وضو ہے، استنجا ہے، طہارت، پاکیزگی، نماز، پھر نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں، قرآن ہے، دعائیں ہیں، اذکار ہیں۔ اس کے علاوہ صبح شام کے اذکار، سونے جاگنے کے اذکار، کھانے پینے کے، لباس پہننے کے، گھر میں آنے جانے کے اذکار، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر والوں کو آئیں، ہمارے بچوں کو آئیں۔ سلام کا صحیح طریقہ کیا ہے ان کو معلوم ہو، حلال و حرام ان کو معلوم ہو، ناچ گانا، میوزک اور یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہیں، معلوم ہو، اسلامی طرز حیات ان کو معلوم ہو۔ کیوں؟ یہ نہیں ہوگا تو وہ جہنمی بنے گا۔ اگر آپ اس کو جنتی نہیں بناؤ گے تو وہ جہنمی بنے گا، یا تو آدمی جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ اور اتفاق نہیں ہے کوئی کہیں بھی چلا جائے، بھئی دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس کو جنت میں جانا ہے جاؤ، جس کو جہنم میں جانا ہے جاؤ، نہیں، ایسا بھی نہیں کوئی گاڑی آئی اٹھا کے کچھ لوگوں کو جنت میں ڈال دیا، کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ اتفاقی معاملہ نہیں ہے، بائی چانس نہیں ہوگا کچھ بھی۔ جو جہاں بسنے لائق ہوگا اس کو وہاں ڈالا جائے گا، جو جنت میں بسائے جانے لائق ہوگا جنت میں، جو جہنم میں بسائے جانے لائق ہوگا، پھینکے جانے لائق ہوگا، اس کو وہاں ڈالا جائے گا۔ لیکن کیسے معلوم پڑے گا کون کہاں جانے لائق ہے؟ دنیا کی زندگی میں جو آدمی اپنے آپ کو جس کے لائق بنائے گا وہاں اس کو مقام ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے آپ کو جنت کے لائق بنائے گا، اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں وہ اپنے کو جہنم کے لائق بنائے گا، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن انسان کے بننے کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں نہیں، انسان کے بننے کی شروعات اس کے بچپن سے ہوتی ہے، جہاں سے اس کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، وہ فیصلے کرنے لگتا ہے، وہ چننے لگتا ہے، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اگر اس عمر میں اس کو صحیح غذا مل جائے، بعد کی عمر میں
وہ ساری معلومات، وہ ساری تربیت اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک بچے کو جو غذا زندگی کے پہلے مرحلے میں دی جاتی ہے اس سے صحت بنتی ہے اس کی، ماں اس کو دودھ نہ پلائے، اس کے کھانے کا انتظام نہ کریں، اس کو پروٹین نہ ملے، اس کو صحیح ڈائٹ اس کا نہ ہو، بچہ کیا ہو جائے گا؟ کمزور ہو جائے گا، بیماریاں اس کو ہو سکتی ہیں۔ پھر وہ جو بیماریاں ہیں جو بچپن میں اس کی زندگی میں آ گئی، ہڈیاں کمزور، خون کم اور اس طرح کی دوسری اور بھی بیماریاں، بقیہ زندگی بھر وہ ان بیماریوں کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اس کمزوری کا، اس کوتاہی کا جو اس کو مسئلہ ہے وہ زندگی بھر باقی رہے گا، اس کا نتیجہ اس کو زندگی بھر بھگتنا پڑے گا۔ جسمانی غذا کے بارے میں ہم کو معلوم ہے، بچوں کو اچھا کھاتا پیتا رہنا، بچہ پہلی عمر میں اس کو کھلانا خوب، آگے صحت بنتی ہے اس کی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ لیکن جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی، اس کی روح کی غذا بھی تو ہے، اس کی سوچ کی غذا بھی تو ہے۔ کیا اس کو ہم شروعات کے مرحلے میں غلط سوچ دے دیں، غلط اصول جینے کے دے دیں، غلط معلومات اس کو دے دیں، یا کچھ نہ دیں اور باہر سے کچھ بھی کچرا چن کے لائیں اور وہی اس کے ذہن کا حصہ بن جائے، دوستوں میں، پڑوس میں، اسکول میں، یہاں وہاں غلط باتیں سیکھ کے آ گیا، وہی اس کی شخصیت کا حصہ بنے گی۔ بچہ اگر مٹی میں کھیل کے آئے، گندگی میں نجاست اپنے کپڑوں پر لگا کے آئے، گھر میں آنے کے بعد ماں بولتی پہلے واش روم، پہلے باتھ روم میں جا، نہیں مجھ کو بھوک لگی، مجھ کو کھانا کھانا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، پہلے کہاں جائے گا؟ باتھ روم۔ وہاں اس کو نہلائے گی، دھلائے گی، اس کو صاف کپڑے پہنا کے باہر لائے گی۔ کیوں؟ گندا ہے، گندگی، صاف رہنا چاہیے، ہاں باہر سے صاف رہنا چاہیے، اندر سے گندا چلتا۔ ہم اس کے جسم کو اور اس کے کپڑوں کو پاک صاف رہنے کے بارے میں جتنا سوچتے ہیں، اگر اتنا ہم اس کی سوچ کو پاک صاف کرنے کی فکر کر لیں، سارا سماج اچھا ہو جائے۔ سوچ کی فکر، سوچ کی صفائی، دل کی صفائی، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ وہ باہر سے کیا کیا غلط باتیں سیکھ کے آ رہے ہیں، دوستوں میں گالیاں سیکھ رہا، چوری سیکھ رہا، بیڑی تمباکو سیکھ رہا، بے حیائی دیکھنا سیکھ رہا، ماں باپ کو پرواہ نہیں، بچہ ہی تو ہے، بچہ ہے، ابھی نہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا گندا ہو جائے گا کہ گھسنے سے بھی نہیں نکلے گا تب نہلائیں گے۔ تعلیم و تربیت فریضہ ہے۔ الرجل راع على اہل بیتہ والمرأة راعیة على بیت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے گھر والوں پر سرپرست ہے، نگراں ہیں، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر نگراں ہیں، سرپرست ہے۔ تو تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہ ہوں، دنیاوی اعتبار سے کتنی تکلیف ہوگی، اور اگر دینی اعتبار سے پھر بھی تکلیف ہوگی، نقصان الگ الگ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہی نہیں ملے گا۔ ہمارے بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں ہم، ہاں ہم یہاں 6 گھنٹے پڑھائیں گے، آپ گھر پہ ہوم ورک کیسے کراؤ گے؟ آپ کو تو کچھ آتا نہیں، تو آپ کیسے پڑھاؤ گے؟ بہت ساری اسکولوں میں ایڈمیشن ہی نہیں ملتا، بچے کا ٹیسٹ بعد میں لیتے ہیں، ماں باپ کا پہلے۔ ہمارا ٹیسٹ؟ ہاں، کیوں ایسا؟ بولے بچہ آپ کی تربیت میں رہے گا نا، آپ صحیح ہے کہ نہیں دیکھنا، ورنہ آپ کی خرافات بچہ اسکول میں لے کے آئے گا۔
آپ اس لیول کے ہو کہ نہیں. پہلے ماں باپ کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے, ان کا انٹرویو ہوتا ہے. اچھا, یہ ہر ماں باپ عموماً جانتے ہیں کہ بھائی بچے کو پڑھانا ہے, ہم کو بھی آنا چاہیے. کیوں؟ بچے کو اسکول میں ہوم ورک دیے, ماں کو پڑھنا آتا نہیں, انگلی پہ گنتی ماں. باپ کو پڑھنے آتا نہیں, انگوٹھا لگاتا ہو. بچے کا ہوم ورک کون کرائے گا؟ ماں باپ کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. اگر دنیاوی تعلیم و تربیت ترقی کے اعتبار سے سوچیں, ماں باپ اگر ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے دشواری آئے گی. یہ نہیں کہ ایسے بچے پڑھتے نہیں, گرتے پڑھتے لیکن دشواری آئے گی. لیکن اگر ماں باپ دینی علم نہیں رکھتے ہوں, یہاں معاملہ اور گمبھیر ہو جاتا ہے. ان کو اگر دینی معلوم نہیں, ان کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں, ان کو عبادات کا طریقہ معلوم نہیں, اسلامی آداب و اخلاق معلوم نہیں, حلال و حرام کے بارے میں معلومات نہیں, ایسے اگر ماں باپ ہوں, آپ بتائیے اس گھر میں پلنے والا بچہ پودے سے جب پیڑ بنے گا, کیسا پیڑ بنے گا؟ کیکٹس بنے گا. وہ کیسے اس سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ تربیت پا کے ایک دم اچھا بنے گا؟ کیونکہ جس ماحول میں وہ پلا بڑا ہے وہ ماحول غلط ہے. وہاں نماز کا اہتمام نہیں, وہاں دین کی کبھی بات نہیں, وہاں قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں, صبح شام کے کوئی اذکار نہیں, کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں, کھانے کے بعد کوئی چیز نہیں, آتے جاتے سلام نہیں. گھر والے اگر دین نہیں جانتے, ظاہر بات ہے اس کے اثرات بچے پر پڑیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کسی مکتب میں پڑھے اور وہ سیکھے اور وہ بہتر بنے, ماں باپ سے اچھا بنے, ہو سکتا ہے, چانسز بہت کم ہیں. بلکہ بعض اوقات ایک بچہ مدرسے میں ماں باپ ڈالتے ہیں, جاتا ہے, پڑھ کے آتا ہے, گھر کا ماحول گندا رہتا ہے, تو وہاں جا کے آتا واپس اس پانی میں آنے کے بعد وہ بھی ویسا گندا ہو جاتا ہے. گھر کا ماحول ہی نہیں ہے, گھر کا ماحول نہیں. وہ ان کو بنانے کی بجائے یہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. کتنے گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا, اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں, کیا کہ طالب علم جو ہے وہ گھر والوں کی اصلاح کرتا ہے, پورے خاندان کی اصلاح کرتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کو بگاڑ دیتے ہیں. تو گھر والوں کا دنیاوی اعتبار سے اگر ترقی کرنا ہے, پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ بچہ ترقی کرے. اور اگر دینی اعتبار سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بنے, تو گھر والوں کا بھی دینی اعتبار سے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو, لیکن کم از کم ان کو دین کی بنیادی معلومات ہونی چاہیے. اب اچھی سے اچھی کتاب لا کے رکھ دو گھر میں, پڑھائے گا کون؟ بچے کو پڑھائے گا کون؟ اگر ماں پڑھی لکھی ہے, دین کا شوق بھی اس میں ہے, چلو آ جاؤ, بستر پہ سب لوگ جمع ہو گئے, ادھر ہاں چنو, ادھر منو, سب ادھر, گڑیا آ گئی, سب لیٹے, اور ماں ان کو کیا کر رہی ہے؟ آج نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. کوئی کتاب لی بچوں کے لیے قصے کی, بتا دیکھو نوح علیہ السلام کتنی دعوت دیے, تھکے نہیں, 950 سال تک دعوت دیے. اور اس لیے دیکھو زندگی میں ایک مقصد کے لیے زمانہ لگتا ہے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نبی ایسے ہوا کرتے تھے, 950 سال, 950 سال. ہاں, پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دعوت جب دیے, کشتی بنانے کا حکم دیا, جب سب نے انکار کر دیے, تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے. دیکھو ایسا ہوتا کبھی زندگی میں, دعوت دیے لیکن زیادہ لوگ نہیں مانے. دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات ایک صحیح چیز ہم سماج میں لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ نہیں مانتے, تھوڑے لوگ مانتے ہیں. تھوڑوں کے ماننے سے وہ غلط نہیں ہو جاتا ہے. ایک صحیح بات زیادہ لوگ اگر نہیں مانے, تھوڑے لوگ مانے, وہ بات غلط نہیں ہو جاتی, غیر اہم نہیں ہو جاتی. اچھا ایسا ہے کیا؟ ہاں ایسا ہی ہے. ماں اگر اتنی سمجھدار ہے, کم از کم پڑھنے آتا اس کو اور شوق ہے, پڑھ کے سنا رہی ہے, بچوں کی شخصیت بن رہی ہے. ایک پرت پہ, دوسری پرت پہ, تیسری پرت پہ, چوتھی پرت, دینداری کی پرتیں
پھر شیطان ڈرل مشین مارے گا، جائے گا نہیں نیچے تک، اتنی پرتیں ہیں، اس تک پہنچ نہیں پائے گا، وہ اتنے لیئرز ہے اس کے اوپر سیکیورٹی کے، اس کے لیے سماج کے بگاڑ کو اس تک پہنچنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ماں نے روزانہ اس پہ پرت پہ پرت پہ پرت پہ پرت اتنی پرتیں اس پہ لگا دی تربیت کی، اب مشکل ہو گیا اس کے لیے بگڑنا۔ اگر نہیں ہے ماں، پھر ماں کیا کر رہی رات میں؟ موبائل نکال کے فیس بک پہ یوٹیوب پہ لائک کر رہی ہے، اور ڈسکو سن رہی ہے، سب جوک سن رہی، ٹک ٹاک دیکھ رہی، ناچ ناچ کے دکھا رہی عورتیں اس کے اوپر، اور گانے سن رہی، فلموں کے کلپس آ رہے اس کے اوپر، کھانا بنانا کیسا وہ اس کے اوپر آ رہا، بچے بھی دیکھ رہے ساتھ میں اس کے، دائیں چنو منو اور گڑیا سب دیکھ رہے اس کو، اس کے ساتھ وہ بھی بگڑ رہے ہیں۔ پھر بے حیائی بھی آ رہی، آنکھیں بند کرو، ایک آنکھ بند کی ہے ان لوگوں نے، دونوں تھوڑی نہ کی ہے، ایک آنکھ بند کی ہے، وہ دوسری آنکھ سے تو دیکھے، اور دل میں سوچ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے برا ہے اور آپ دیکھ سکتے کیا؟ اچھا، ہم کو اتنا بیوقوف سمجھے کہ جو چیز ہمارے لیے غلط ہو تمہارے لیے صحیح کیسا ہوئی؟ تو ان کا ذہن بگڑے گا۔ اگر یہ پڑھے لکھے دیندار سمجھدار دینی علم ان کے پاس ہے تو دینی اعتبار سے بھی بچہ صحیح بنے گا۔ ایک سماج کو ہم بالغ کر کے بچہ دے رہے ہیں، لو اچھا آدمی، لو اچھا آدمی ہماری فیکٹری سے نکلا، سماج میں چھوڑا اس کو۔ ہر گھر سے ایسے لوگ اچھے لوگ نکلیں گے، ہر گھر سے اچھے لوگ نکلیں گے، اچھے بچے سماج میں آئیں گے، نہیں سڑا ہوا مال آتا رہے گا، سڑا ہوا مال آتا رہے گا۔ تو پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ دینی کتابیں گھر میں ماں باپ جو بھی ہو، دادا دادی نانا نانی، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، وہ ان بچوں کی شخصیت سازی کریں گے۔ یہ ایک فریضہ ہے جو پڑھے لکھے ہونے کا ایک فائدہ ہے، جو سماج کو اس سے مل سکتا ہے، گھروں کو مل سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جہنم سے بچا، کیسا بچانا جہنم سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کیسا بچانا، کہتے ہیں علموا انفسکم واہلیکم الخیر، کیسا بچانا جہنم سے؟ کہا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خیر کی باتیں سکھاؤ، شر کی نہیں، ان کو ایجوکیٹ کرو، بینیفیشل نالج ان کو دو، نفع بخش علم ان کو دو۔ خیر، اسلام خیر ہے، اسلام کیا ہے؟ پورا کا پورا خیر ہے، دین خیر ہے، اس کو خیر سکھاؤ، اپنے آپ کو بھی سکھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ تو یہ پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ گھر والے، اب کتنے علاقے ایسے ہیں آدمی سوچتا ہے مکتب ہے مسجد ہے بچہ سیکھے گا، کتنے علاقے ایسے ہیں مسجدیں دور ہیں، کوئی مکتب وہاں نہیں ہے، پھر بچہ 5 سال 6 سال 7 8 9 10 11 12 13 14 سالوں سال گزر جاتے، نہ ماں سکھاتی نہ باپ سکھاتا نہ کوئی مکتب ہے، کیا بنے گا وہ؟ سالوں سال کی دھول اس پر جمی ہوئی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بنے؟ مولوی صاحب ذرا دیکھو نا بچے کو، دعا کرو ذرا، ایک کوئی تعویذ ہے، کوئی عمل ہے ایسا دعا پڑھ کے پھونک سکتے اس پہ سدھرنے کی؟ مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ پہلے آپ کے اوپر پھونکنا پڑے گا۔ ہاں، حالت تو پھونکنے کی نہیں تھوکنے کی ہے، اتنا تم بے غیرت کہ تم نے خود نہیں سکھایا اور آ کے ہم سے اوپر سے دعا مانگتے ہو کہ ایسی دعا سے
میں اس کی نہیں سکھا سکتا، دوسری سکھا سکتا ہوں، کام پہ مت جاؤ، رزق کی دعا سکھاتا ہے۔ بھلے ایسا کیسا ہوگا، کام پہ تو جانا پڑتا نا، اتنی عقل تم کو ہے کہ تم کو رزق کی دعا پڑھنے کے باوجود کام پہ جانا پڑتا ہے، اور سدھار کے لیے تم خالی دعا چاہتے اور سدھار والا عمل نہیں کرنا چاہتے، ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہو کہ بیٹا امام بخاری کے نقش قدم پر چلے، ویسا محدث بنے میرا بچہ، حدیث کا ہاں معلوم نہیں اور چاہتے ہیں اس طرح سے۔ تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ماں باپ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے اس کی اولاد ایک دم پار نکل جائے، ہر ایک کی تمنا رہتی اور اچھی بات ہے، لیکن دنیا کی تمنا میں کیسا رہتا اور دین کی تمنا میں کیسا رہتا، فرق دیکھو آپ۔ یہ سگا اور وہ سوتیلا سلوک کرتا کہ نہیں کرتا؟ میری تمنا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے، اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالے گا، گاڑی جانے آنے کا انتظام کرے گا، بڑی فیس دے گا، ایکسٹرا کلاس لگائے گا، خاص 10ویں 12ویں میں اور ایکسٹرا ایجوکیٹ کرے گا، اس کو اسکالرشپ بیچز میں ڈالے گا، کرتے 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 پھر اس کے بعد ایک دن آنکھ کا تارا وہ بنتا، یا پھر مارا مارا پھرتا، پھر بھی جواب ملتا نہیں کبھی کبھی، لیکن اس کے پیچھے محنت دیکھیے کتنی ہے۔ اور یعنی دنیا کی سوسائٹی میں رہنے لائق بنے، اس کے لیے اتنی محنت، اور جنت کی سوسائٹی میں رہنے لائق بنانے کے لیے اس کے لیے ہے محنت کتنی ہے۔ جا رہے مکتب کو جا رہا بول دیا، اللہ بولا کہ میں نے اس کو، یہ حال ہے ہمارا، میں نے بولا، اس کے بعد گیا نہیں گیا، ہفتے میں کبھی موڑ آیا بول دیا، نماز پڑھا گیا، پڑھ رہا، اب بڑا ہو گیا ہو، آپ گئے کیا؟ باپ سے ایسی بات کرتا، جو اللہ کا نہیں اس کا کوئی نہیں۔ تو چاہتا ہے تو اللہ کا نافرمان ہو اور تیری اولاد تیری فرما بردار ہو، اتنے بڑے اللہ کا تو فرما بردار نہیں ہے، اور تو ہے کون جو تیری اولاد تیری فرما بردار بنے؟ وہاں کی معصیت یہاں معصیت پیدا کرتی ہے، کیونکہ آدمی اپنا لیول بناتا ہے، اس کی بات کا وزن کتنا ہے۔ جب وہ اللہ کی بات کا وزن اپنی زندگی میں رکھتا ہے تو اس کی بات کا وزن سماج میں رہتا ہے، نہیں تو نہیں۔ پھر گھر سے معلوم پڑتا کہ یہ کتنا لائق ہے، دیندار اگر یہ ہے، کتابیں گھر کے اندر ہیں، روزانہ بیٹھتا بچوں کے ساتھ دین کی بات کرتا، روزانہ کم سے کم ایک بات تو سکھاتا ان کو۔ ٹھیک ہے بھائی بہت بڑا علامہ نہیں، کتاب پڑھ کے سناتا، کتاب پڑھنے نہیں آتا میرے کو، کم سے کم کوئی عالم کی بات اس کو سناتا، اپنے ساتھ دینی دروس میں لاتا ہے، سن دیکھ کیسا بول رہے ہیں، کیا بات ہو رہی یہاں پہ۔ بعد میں پوچھا کیا سنا، بتا آج کیا سنا تو نے، بتایا، ٹوٹی پھوٹی زبان میں الٹا بتایا، کبھی یاد رہا کبھی نہیں یاد رہا، کبھی ایک بات یاد رہی 50 باتوں میں سے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، دیکھ یاد رکھا بچے نے تو اس کو انعام ملے گا اس پر، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، اچھا گئے تو انعام ملتا اپنے کو۔ اگلے درس میں پھر آیا اور اب پھر بولا ابو میں بتاؤ آج کیا بولیں، پہلی بار تو پوچھا تھا، اب یہ خود بتا رہا، بتا کیا بولے، 2 بات بولے، یہ 2 بات ہے، ماشاء اللہ، پھر ایک آئس کریم چاکلیٹ جو بھی چاہیے اس کو ملا، اس کے اندر شوق آیا۔ تو اس طرح سے بچوں کو کم سے کم دینی ماحول میں لایا آدمی، ولیموں میں جاتا لے کے جاتا، درس میں کیوں نہیں لاتا؟ وہاں جانا چاہیے اور یہاں نہیں آنا چاہیے، کیوں نہیں آتا؟ نہیں ہو اچھا، اسکول کو کیسے جاتا؟ سال میں کتنے دن جاتا؟ 200 دن جاتا، وہ برابر جاتا، یہاں کیوں نہیں آتا؟ آدمی کے چوچلے، اس کے بہانے، اس کے جھوٹ قیامت کے دن معلوم پڑے گا، قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ تو ہی نکما تھا، کیوں نہیں کیا تو؟ ایک آدمی کوشش کرے اس بات کی، تو ٹھیک ہے کسی کی مجبوری ہے، مسئلہ ہے بھائی ڈبل سیٹ آ رہا، کسی کے ساتھ بچے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، اوکے انڈرسٹوڈ ہے، لیکن جب تک کہ ممکن ہے آدمی کوشش کرے، گھر میں نظام بنائے، گھر میں نہیں پڑھا سکتا ہے، کہیں مکتب
مکتب نہیں، دینی دروس میں کچھ نہ کچھ آدمی کے پاس نصاب ہونا چاہیے۔ خود اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو کیا پڑھائے گا؟ کتنے گاؤں ایسے جہاں پہ کوئی پڑھانے والا نہیں، اگر وہ پڑھے ہوئے نہیں ہو تو بچے ویسے ہی بڑے ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، انتظام بھی نہیں کرتا آدمی۔ تو یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے کہ اگر خود پڑھے لکھے ہوں گے گھر کا نظام صحیح بنے گا، نہیں تو نہیں۔ سیکھنا چاہیے۔ ماں اگر مثلاً دیکھی قرآن پڑھنا جانتی ہے صحیح ڈھنگ سے، وہ بچوں کو پڑھائے گی، بچے کم سے کم قرآن تو صحیح پڑھ لیں گے، ورنہ جگہ کہیں بھیجنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیا کرے گا؟ بچے قرآن ہی پڑھیں گے؟ قرآن ہی نہیں پڑھ رہے بچے، آتا ہی نہیں پڑھنے، کیوں؟ کوئی پڑھائے نہیں ان کو، ماحول ہی نہیں، کہیں کدھر ہے ہی نہیں، کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، نہ کوئی مکتب ہے نہ مسجد آس پاس ہے۔ کیوں؟ اتنے پاش ایریا میں لیا اس نے کہ آس پاس مسجد ہی نہیں، سوسائٹی بہت بھاری ہے۔ کہاں ہے کہ سوسائٹی بھاری ہے؟ تو دین پہ نہیں چل سکتا، اسی جگہ لیا کیوں تو گھر؟ نہیں، تھوڑا اچھا دکھنا چاہیے، اچھا دکھنا چاہیے قیامت کے دن یا دنیا میں؟ قیامت کے دن اچھا دکھنا چاہیے، دنیا میں نہیں بھی دکھا تو چلتا۔ یاد رکھے آدمی، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ گھر والے اصل ہیں، استاد ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں، علماء معلم اپنی جگہ ہے، لیکن بچہ زیادہ وقت کس کے ساتھ رہتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ۔ اگر وہ پڑھے لکھے دیندار سمجھدار ہیں، ان کے اثرات بچے پہ آئیں گے، اور وہ بچے کو پڑھا سکتے ہیں گھر کے اندر، ان کا اپنا پڑھا لکھنا ضروری ہے۔ ایک اور چیز ہے، ٹھیک ہے یہ چیز ہو گئی، عالمی سطح پر دیکھا جائے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی۔ ایک انسان قوموں کی سازشوں کو جان سکتا ہے، یہ میں تھوڑا اوپر کے لیول کی بات کر رہا ہوں، ہر آدمی نہیں کر پائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے سماج میں ہمیشہ ہونے چاہیے جو عالمی سطح پر دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیا سازش ہو رہی، سماج کہاں جا رہا، کیا قانون پاس ہو رہا، معلوم ہی نہیں رہتا لوگوں کو۔ اگر یہ پڑھا لکھا نہیں، اب مسلمانوں کے دوسرے اخبارات میں آ رہا، ہاں فلانی فلموں کا آ رہا، فلانی اس کا آ رہا، اخبار معیاری بھی کتنے ہوتے ہیں، باسی خبریں ہوتی جو انگلش پیپر کے اردو میں 2 دن بعد چھاپتے اس کو، ایسے بھی لوگ ہیں نکمے کہ اخبارات میں نیوز بھی جو ہیں وہ دوسروں کا، ہاں باسی کھانا یہاں آتا، دوسروں کے فریج میں جو پڑا ہوا تھا وہ ہمارے اخبار میں آتا بعض اوقات سے، کیونکہ معیاری اتنا سسٹم نہیں ہے۔ کچھ اخبارات اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ اخبارات بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی مسلمان، اور خاص کر کے مسلمانوں میں ذمہ دار قسم کے لوگ، ان کو ٹھیک ہے آپ بولیں گے ذمہ دار بنا اور پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ایسا ہوتا کیا؟ ہوتا ایسا، اس کو خالی اردو آتی لیکن اس کو انگلش نہیں آتی۔ اب انگلش اخبارات میں جو چھپ رہا ہے، انگلش میگزینز میں جو چھپ رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس کو نہیں معلوم پڑے گا کیا؟ ٹی وی ڈیبیٹ ہو رہی، اب اس کے اندر دیکھ رہا ہو انگلش میں کوئی آدمی کچھ بول رہا ہے، وہ تو انگریز ہے بھائی، اسلام کے خلاف وہ بول رہا، کیا بول رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، ہاں 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 یہ بہت اچھا بول رہا، بہت بول رہا ہے، وہ خلاف بول رہا اپنے، وہ بول رہا پردہ بین کرو، ایسا بول رہا کیا؟ وہ کتنا میٹھا بول رہا ہو، میٹھا بول رہا لیکن وہ میٹھی چھری ہے، سیدھا گردن کاٹ رہا ہو مسلمانوں کی، کیا بول رہا نہیں سمجھتا، کیوں؟ انگلش لینگویج نہیں ہے۔ آج عالمی سطح پر جتنے بھی معاملات طے ہوتے ہیں انگلش میں طے ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھا خاصا طبقہ مسلمانوں میں سے جس کو انگلش آتی نہیں، ہاں ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو آتا، اوکے ٹاٹا بائے بائے آتا، بس اس کے آگے بائے بائے، اس کے آگے نہیں آتا، 4-5 گالیاں سیکھ لیتا وہ انگلش کی، ہاں لیکن واقعی انگلش لینگویج اس کو آتی نہیں۔ ہم کو ان کی تہذیب نہیں لینا ہے، لیکن لینگویج، سائنسی کتابیں کہاں ملتی ہیں آپ کو؟ اردو میں ملتی، حکیمی نسخے ملیں گے آپ کو اردو میں، وہ بھی فارسی میں ملیں گے بہت سارے، لیکن جو سائنس کی کتابیں ہیں، ہائی لیول کا جو نالج ہے
وہ سارا آپ کو انگلش میں ملے گا. مینولز آ رہے ہیں اردو میں آتے. آپ نیا فریج لائیں, کیا کرنا, مکسر کو کیسا استعمال کرنا, کہاں ہے, انگلش میں رہے گا وہ. اردو میں آپ کے لیے رہے گا, بہت مشکل سے کسی میں رہے گا. اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو بہت مشکل. مہاراشٹر میں تو کئی لوگ مراٹھی کی وجہ سے مار بھی کھائے بیچارے, بہت مار کھائے. بمبئی میں مراٹھی نہیں آتی, کھاؤ مار. زبان معلوم ہونا چاہیے, کم سے کم وہ زبانیں جو ہماری ضرورت کی ہیں. مہاراشٹر میں رہ رہا مراٹھی آئے, انڈیا میں رہ رہا ہندی آئے, دنیا میں رہ رہا انگلش آئے, اور ان سب سے اوپر عربی آئے. اللہ کی دنیا میں رہ رہا تو عربی آنا ٹھیک ہے, نہیں آ رہی, سیکھنے کو تکلیف ہو رہی, سیکھتا رہیں, کوشش کرنا چاہیے. عربی زبان آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ شاہی زبان ہے. اللہ اور اس کے رسول کا کلام کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے. پھر آدمی نماز پڑھ رہا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اس کو معلوم پڑ رہا کیا ہے اس میں. الحمد, اللہ کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا یہ معنی ہوتا ہے. پھر تراویح میں مزہ آ رہا, نمازوں میں مزہ آ رہا, اس کو زبانیں اس کو آتی ہیں. تو ایک تو دینی اعتبار سے ہماری زبان معلوم ہو اس کو, اور دوسرے اس کو قوموں کی زبانیں معلوم ہو. دنیا کی ساری زبانیں تو نہیں سیکھ سکتا ہو, لیکن کچھ زبانیں, اہم ترین زبانیں اس کو معلوم ہونا چاہیے. لوکل اور ملکی اور عالمی, یہ زبان آنا چاہیے اس کو. انگلش زبان خاص کر کے ان لوگوں کو آنا چاہیے جو سماج میں کچھ نہ کچھ جگہ مقام رکھتے ہیں, علماء ہیں. آپ کی لینے کی زبان کون سی ہے؟ عربی. دینے کی زبان کون سی ہے؟ انگلش. بھائی کوئی پڑھا لکھا آدمی آیا اور آپ اس کو ایک دم فصیح اردو میں بول رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, من کو شانتی ملی آپ کے ساتھ بیٹھ کے, لیکن سن کے دماغ سر دکھ رہا ہے, آپ کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ بہت اچھے آدمی, لیکن کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. لینگویج بیریئر. لیکن وہی آدمی اگر بیٹھا پڑھا لکھا ہے, یہ بہت بڑا آدمی ہے بھائی, اگر اس کو ہدایت مل جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے قوم کا. اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس کی زبان میں بات کی. مراٹھی ہے تو مراٹھی میں, ہندی ہے تو ہندی میں, انگلش ہے تو انگلش میں آپ نے بات کی, یا کہیں اور کا ہے, کنڑا, تامل یا جو بھی ہوتی ہے, پنجابی, جو بھی ہوتی ہے لینگویج, آپ نے اس میں بات کی اس سے. اس کے دل کا راستہ رہتا ہو, اس لینگویج میں آپ نے بات کی اس سے, اس کو سمجھے گی آپ کی بات. آپ کو خواب کون سی زبان میں آتے؟ آپ کی اپنی زبان میں آتے. آپ کو جو زبان آپ کو آتی ہے اور جو آپ کی فنڈامنٹل بیسک کور لینگویج ہے, خواب اس میں جاتے. آپ کو خواب میں دوسری زبان بولتے ہیں آپ نہیں, اپنی زبان بولتے آپ. اس میں آپ کو سمجھتا, آپ کنیکٹ ہو سکتے کسی سے. ویسی لوگ جو ہیں دعوتی میدان میں اگر آپ ہیں, آپ اس زبان میں ان کو دعوت پہنچا سکتے ہیں. اور جو دوسری کتابیں, باتیں, ڈیبیٹس اور جتنے بھی آرٹیکلس وغیرہ چھپتے ہیں, آپ اس کو ٹائم میگزین میں کیا چھپا آپ کو کیا معلوم پڑے گا؟ نیو یارک ٹائمز میں کیا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑے گا؟ آپ کو انگلش آتی ہے تو ہی سمجھیں گے, نہیں تو بیٹھو گھر پہ, نہیں سمجھے گا. آپ کو کتنی ساری باتیں نہیں سمجھتی ہم کو, کیونکہ ہم کو لینگویج نہیں ہے. انگلش آنا چاہیے, آنا چاہیے ہم کو. چالو انگلش نہیں, اچھی انگلش آنا چاہیے, سمجھ میں آیا ہم کو کہ کیا بول رہا ہے وہ. اتنے سارے انٹرویوز ہیں غیر مسلموں کے, سن کے مسلمان کا دل تازہ ہو جائے کہ جو غیر مسلم تھے مسلمان بنے, وہ اپنی پوری بات بیان کرے. میں ایسا تھا, میں اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے میں ایسا کیا, میں نے پڑھنا شروع کیا, دھیرے دھیرے ایسے لگنے لگا تو کر رہا کیا, تو اس کے خلاف لکھنے کے لیے مواد جمع کر رہا ہے, لیکن تو الٹا فیور میں ہو رہا اس کے. ایسا ایک کتنے سارے اس طرح کے آپ کو انگلش میں ملیں گے, انٹرویوز ملیں گے نو مسلموں کے. لیکن آپ کو لینگویج آتی نہیں تو آپ کو اس سے فرق پڑتا کچھ بھی نہیں. زبانیں ہم کو آنی چاہیے, اور خاص کر کے ایسا کہ قومیں جو ہمارے خلاف کر رہی ہیں,
بڑی ایک کانفرنس ہوئی، اس کے اندر انگلش میں بہت ساری باتیں ہوئیں، اتنے سارے یہ اسلام کے خلاف پاس ہوئے. اب آپ دیکھ رہے کیا ہے، میرے کو انگلش نہیں آتی. بھائی کیا ہے اس کے اندر؟ کیوں تیرے کو کیوں نہیں آتی؟ جب تو واقعی قوم کا خادم ہے، قوم کے اندر کچھ کرنے کا تیرا جذبہ ہے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا سیاسی اعتبار سے ہو، تجھ کو معلوم نہیں تو کیسا بھاگے گا آگے؟ تو پیچھے ہی رہے گا، تو قیادت نہیں کر پائے گا. زبانیں ہم کو آنی چاہیے. انگلش زبان آنا چاہیے، انگلش زبان آنا چاہیے، اردو ہم کو آنا چاہیے، ہندی ہم کو آنا چاہیے، مراٹھی ہم کو آنا چاہیے. اس سے اوپر، سب سے اوپر عربی ہم کو آنی چاہیے. اور کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے. فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی، جیوگرافی، ہسٹری، مسٹری، پیسٹری، کیا نہیں پڑھ رہا؟ پڑھ رہا نا، اتنے سال تک پڑھ رہا ہوں، ایک عربی زبان نہیں پڑھ سکتا ہو. اتنی مشکل ہو گئی عربی. ٹائم لگے گا، لگاتار کرے گا 2 سے 3 سال میں سیکھ سکتا ہے. کیوں نہیں؟ انگلش بھی سیکھ سکتا ہے، کیوں نہیں؟ مراٹھی سیکھ سکتا ہے، مار کھانے سے بچے گا، کیوں نہیں؟ کر سکتا آدمی لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے ان کی اپنی زبان میں. تو سیکھنا چاہیے، اس کی محنت کرنا چاہیے، محنت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زید بن ثابت کا واقعہ ہے. کہتے ہیں انہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، قال زید، زید بن ثابت کہتے ہیں ذہب بی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. فاعجب بی، تو لوگوں نے دیکھا کیا ہونہار بچہ ہے، صلاحیت مند بچہ ہے. فقالوا یا رسول اللہ ھذا غلام من بنی نجار، من بنی النجار، اے اللہ کے رسول یہ بنی نجار کا لڑکا ہے، نوجوانی کی عمر ابھی چھو رہا ہے. ما هو مما انزل اللہ علیک بضع عشرۃ سورہ، اور آپ پہ 10 سے کئی زیادہ، بضع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 9 تک، یعنی 13 سے 19 تک صورتیں آپ پہ نازل ہوئیں. سب یاد ہیں اس کو، کم عمر ہے لیکن یاد کر لیا اس نے سب. تب کی بات ہے جب لکھنا بہت مشکل تھا، سن سن کے یاد ہوتا تھا. تو اس کو اتنی صورتیں یاد ہیں یہ بچہ. فأعجب ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات ہوئی، آپ کو بھی اس پہ بہت تعجب ہوا اور آپ نے بھی بہت سراہا اس کو، بہت بڑی بات ہے. وقال یا زید، آپ نے دیکھا لڑکا صلاحیت مند ہے، ویسٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کام میں لایا جا سکتا ہے. آپ نے کہا یا زید، اے زید، تعلم لی کتاب یہود، یہودیوں کی زبان سیکھے گا؟ یہودیوں کی زبان سیکھ، ان کی لکھاوٹ سیکھ. تعلم لی کتاب یہود، یعنی یہود کی زبان، ان کی خط و کتابت کا سلیقہ طریقہ سیکھ. واللہ ما آمن یہود علی کتابی، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے یہودیوں پہ بھروسہ نہیں میرے خطوں کے بارے میں ہے. کیونکہ اگر عبرانی میں وہ لوگ لکھتے تھے، عبرانی، ہیبرو، یہودیوں کی خط و کتابت کی زبان میں ہوتی تھی. ان کی لینگویج کون سی ہے؟ ہیبرو. وہ لوگ اس میں آپ کو لکھتے تھے. اب اس کو ٹرانسلیٹ کرانے کے لیے کس کو بلانا پڑتا تھا؟ کسی یہودی کو. وہ بولتا تھا یہ خط کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن یہ ہے. پھر آپ اس کا جواب لکھواتے. کس سے لکھوانا پڑتا؟ یہودی سے. پھر وہ آپ بولتے ایسا ایسا عربی میں، اور وہ یہودی اس عربی کو ٹرانسلیٹ کر کے کیا کرتا تھا؟ ہیبرو میں لکھتا تھا، اور وہ خط آپ بھیجتے تھے. آپ نے کہا مجھے بھروسہ نہیں لوگوں کے پر، ڈاکو لوگ ہیں یہ لوگ، گڑبڑ کرنے والے ہیں، کچھ کا کچھ لکھ دیں گے، امن کی بجائے جنگ ہو جائے گی. بات کچھ کی کچھ بنا کے لکھ دیں گے، فساد پیدا کریں گے، فسادی ہیں. کہا کہ اللہ کی قسم مجھ کو ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. تو تم سیکھو گے ان کی زبان؟ دیکھا جب اتنا میموریز کی پاورفل ہے، اتنی صورتیں یاد کر لیا یہ بچہ، تو یہ بچہ کام کا ہے، یہ زبان بھی سیکھ سکتا ہے. کس کی زبان سکھا رہے ہیں اس کو؟ یہودیوں کی. مجھے بھروسہ نہیں ان پہ، تو ان کی زبان سیکھ سکتا ہے، سیکھے گا، سیکھ لے.
زید بن ثابت کہتے ہیں فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہودیوں کی زبان سیکھ لی. ما مرت بی 15 لیلۃ حتی حدقتہ، کہتے ہیں 15 راتیں گزری نہیں تھی کہ میں نے ان کی زبان سیکھ لی. کتنے دن میں؟ 15 دن میں ان کی زبان سیکھ لی. تھے ایسے وہ بھئی، آپ سائیکل والے ہو، فراری والے تھے. 15 دن میں سیکھ لیے. حکم کس کا ہے؟ تو پھر 15 دن میں سیکھ لی. پوری زبان ان کی جتنی لگتی تھی وہ ساری زبان میں جتنا تھا سیکھ لیے، جو اس زمانے میں چلتی تھی. تو کہتے ہیں کہ 15 راتیں بھی نہیں گزری تھیں کہ میں نے وہ زبان سیکھ لی. حدقتہ، ماسٹر کی، اس کو یاد رکھیے، چالو کام نہیں، بلکہ کیسا کیا؟ حدقتہ، میں نے اس میں کیا کیا؟ اس زبان کو ماسٹری اس میں پیدا کی، ایک دم اچھے سے اس کو سیکھا، ایکسپرٹیز اس زبان کی آ جائے. تو میں نے سیکھا. کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ، تو میں اس کے بعد سے معاملہ یہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہودیوں کے خط آتے میں پڑھ کے سناتا. وہ کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ وَأُجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ، ان کے جو خط آتے تھے میں آپ کو پڑھ کے سناتا تھا، اور آپ کو جب جواب لکھنا ہوتا آپ مجھ سے جواب لکھواتے اور میں جواب لکھ کے ان کو بھیج دیتا. آپ خط اس کو بھیج دیتے تھے ان لوگوں کی طرف. تو وہ قوم اس کی زبان ہے، ہم اس کے محتاج نہ رہیں. ہم کو زبانیں آئیں، خاص کر کے وہ زبانیں جو دنیا میں چلتی ہیں، جن سے ہم کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کی انگلش اچھی ہو، کہ اگر دینی باتوں کا ترجمہ کرنا ہے تو عربی کا عالم ہے، بڑا عربی زبان میں بول رہے، بڑے شیخ ہیں، وہ دین کی بات کر رہے ہیں، اور کچھ غیر مسلم ٹورسٹ آ گئے. ہم کو بولو تمہارے اسلام میں کیا ہے؟ اور بولے آمچا کڑک کون پر نہیں، ہمارے پاس نہیں. تو کیا کریں گے؟ کیسا بتائیں؟ کسی غیر مسلم کو بلائیں گے، ذرا بول کے ان کو ترجمہ کرو، کیسا کریں گے؟ ہمارے پاس آدمی ایسے ہونے چاہیے کہ جو انگلش میں ان سے بات کر سکے. کوئی مراٹھی کا آدمی ہے، کوئی پنڈت آ گیا، کوئی اور بڑا آدمی آ گیا، سیاستداں آ گیا، ذرا تمہارے اسلام میں کیا ہے ذرا سمجھاؤ ہم لوگوں کو. تھوڑا میں ریسرچ کر رہا ہوں، PhD کر رہا ہوں، تو اس کے لیے میرے کو کوئی ہے کہ تمہارے پاس بولنے والا؟ اور بولے ان کو مراٹھی نہیں آتی، بولے میرے کو دوسری تمہاری زبان نہیں آتی. کون بولے گا؟ موٹی موٹی آتی جو فلموں میں ہندی چلتی ہے، لیکن تمہارے عالم صاحب جو بول رہے نا نہیں جا رہا، اندر ٹکرا کے جا رہا، کیونکہ بہت اردو بول رہے ہو. اپنے پاس ٹھیک ہے عالم ہی ایسا ہو کہ جو انگلش میں بات کرے تو وہ ایسا ہو جائے میرے سے اچھی تو اس کو آتی، عالم کو اچھی آ رہی ہے. یا کم از کم ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں کہ جن کی انگلش اتنی اچھی ہے، ایسا بھی نہیں کہ عالم بول رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے ایک، ہاں اپنے حساب سے بنا کے کچھ بھی بول رہا ہے، آئے تو یہ گئے بول رہا ہے، پیدا ہوئے تو مرے بول رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ کیا ہوں؟ وہ ایکسپرٹ ہوں. تو قوموں کے درمیان دوسری قوموں سے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، چاہے وہ دینی ہو یا سیاسی ہو یا سماجی ہو، اس معاملے کے اعتبار سے ہمارے پاس جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں ان کی لینگویج کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے. تھوڑے نہیں، بہت ہونے چاہیے، کافی لوگ ہونے چاہیے کہ کسی میں کفایت ہو جائے مسلمانوں کی. آپ دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا یہودیوں کی زبان، یہود بہت غلط ہے، ان کی زبان سیکھیں گے تو اپنے کو نقصان ہو جائے گا، کہاں تو بائبل پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. نہیں، ان کی زبان آنا چاہیے. تو آپ نے زبان سیکھنے کا حکم دیا صحابی کو، اور انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھے؟ 15 دن میں سیکھ لیا انہوں نے. 15 رات بھی نہیں گزری تھی کہ میں نے اس کو سیکھ لیا. تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے. امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے. الفاظ مسند احمد کے ہیں، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 187 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ روایت حسن درجے کی ہے. اب آئیے ایک اور چیز دیکھتے ہیں اور بات ختم کر دیں گے آج انشاءاللہ. اس کی 3 باتیں ہم دیکھیں گے موجودہ جو
تعلیمی نظام ہے اس میں کمی کیا ہے. ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن 3 بڑی کمیاں ہیں جو دینی تناظر میں جس پر بات کر رہا ہوں. باقی اور تو بہت کچھ ہے. ہاں ٹیچر لوگ بیٹھتے ہیں موبائل لے کے اور پڑھاتے نہیں، یہ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، وہ اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں. دینی اعتبار سے ہمارے بچوں کا کیا نقصان ہوتا ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اس کا ماں باپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی ٹیچر ہے تو اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، غیر اسلامی افکار کی تعلیم. نان اسلامک معاملات بچوں کو سکھانا. بہت کچھ ہے. بچہ جا رہا، پہلے انسان بندر تھا، بندر سے انسان بنا. کون فرماتا ہے؟ شیخ ڈارون، 4 کی کلاس کی کتاب میں ہے. اور ماں بھی یاد بتا کون تھا انسان پہلے؟ بندر. با نون دال را. ماں بھی پڑھا رہی اس کو، ذرا عقل نہیں چلا رہی کہ میں بندر نہیں تھی. ہاں انسان بندر نہیں تھا. اللہ نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں. غیر اسلامی عقیدہ ہے یہ. اسلام میں یہ عقیدہ نہیں ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی پیدا کیا ہے، بندر سے انسان بنا نہیں. تو ایسا ہے مثلا، یا اردو کی کتابیں ہوں، یا اماں باجی کہتی ہے چاند میں پریاں رہتی ہیں. پری کہاں سے آئی بھائی؟ یہ ایک پری تھی، ہاں آئی. ایک لڑکی کی بہت تمنا تھی کہ مجھے کوئین بننا ہے، تو ایک رات اس کے ہاں ایک گلابی پری آئی، چھڑی اس کو دی، پورا اس کو پریوں کی کہانی، جادو. الادین کا چراغ ملا، گھسا اس کو تو کیا آیا؟ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سب پڑھ رہے بچے. غیر اسلامی چیز ہے. یا نہیں ہمارا بچہ یہ سب نہیں پڑھتا. کیا پڑھتا؟ ہیری پاٹر. اللہ ہدایت دے. بہت بھاری پڑھتا ہمارا بچہ. کیا پڑھتا؟ ہیری پاٹر. سارا اس کے اندر بولے نہیں وہ بلیک میجک نہیں ہے، کون سا گڈ میجک، کون سا وائٹ میجک رہتا ہے ایسا. کالا جادو. کون بولا تھا یہ کالا جادو؟ کالا جادو بولتے دماغ میں کیا آتا؟ گورا جادو بھی رہے گا کوئی تو بھی. ہاں کالا کیوں بنا؟ جادو جادو ہے، وہ حرام ہے. اچھا جادو، برا جادو. اچھا جادو رہتا. بچہ وہ پڑھ رہا، ماں باپ کو معلوم نہیں. اور کبھی کبھی تو اتنے بے بصیرت کہ ماں باپ اس کو اسکول کا، ہاں چھٹیوں کا ہوم ورک کیا ہے؟ ہیری پاٹر پڑھ کے آنا اگلے سال تک کے لیے، یا دیوالی کا یا کرسمس کا یا فلانی چھٹیوں میں ہوم ورک ہے، ہیری پاٹر پڑھ کے آؤ. اور بچے کو ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ملتی؟ امیزون پہ ملتی کیا؟ کوئی ہاں لینڈ مارک میں ملتی؟ کہاں ملتی ہے؟ جا کے لے کے آ رہے اس کو. آج ہم جا رہے ہیں، کیا لائے اس کو؟ ہیری پاٹر. کور اور چڑھا کے دے رہی ماں اس کو، پڑھ بیٹے. ہیری پاٹر ہی بنے گا پھر وہ. ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسا ہے، غیر اسلامک چیزیں اس میں ہیں، چاہے واقعات کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے ایتھکس کے اعتبار سے ہو. غلط چیزیں اس کو سکھائی جا رہی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے اللہ کی یعنی سلف میں کیا ہے اس بارے میں اصول. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. یہ علم دین ہے، لہٰذا تم دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. بچے کا جو ٹیچر ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو دینی ہو، بچے پہ بہت بڑا امپیکٹ چھوڑتا ہے. ہمارے ٹیچر اور ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم، اس میں بہت بڑا فالٹ ہے. ٹیچر آ رہی اتنی سج دھج کے آ رہی اسکول کی کہ بچیاں دیکھ کے ان میں وہ تمنا پیدا ہو رہی کہ ہم بھی اس طرح سے ادھورے کپڑے پہن کے جائیں. ٹیچر ہی فلم اداکارہ کی طرح ہے. حجاب تو بہت دور کی بات ہے، وہ سادہ لباس بھی اس کا نہیں ہے، لپسٹک لگا کے پورا ہاں چونا منہ پہ لگا کے اور
ادھورے کپڑوں کے ساتھ آ کے وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے، بچے کیا سیکھیں گے اس سے؟ بچے وہی سیکھیں گے۔ دنیاوی تعلیم کا ماحول آپ دیکھیے، جو باتیں پڑھائی جا رہی ہیں اسکول کے اندر، سسٹم وہ گڑبڑ ہے اس کے اندر۔ یا پھر دینی اعتبار سے آپ دیکھیے، ہمارے آس پاس ہے نا کوئی اہل حدیث مسجد نہیں ہے، کیا ہوا پھر؟ تو بولے میں نے کیا کیا، ہمارے ہاں ایک بریلوی مسجد ہے، تو بولے قرآن پڑھنے کو ان کے پاس بھیج سکتے کیا؟ تو بندی لے کے ہی گھر پہ آئے گا نا بچہ، ہاں پھر اندھیرا کر کے لبیک یا رسول اللہ بولے گا، وہ گھر میں بھی لائٹ بند کرے نا تم سوتے وقت میں، وہ بھی بولے گا لبیک یا رسول اللہ۔ کہاں سے آواز آئی؟ یہ مدرسے کی آواز ہے جو آپ کے گھر میں آ رہی ہے۔ بولے قرآن تو پڑھے گا نا، بولے باقی ان کو بولا ہوں کچھ پڑھانا نہیں، اس کو اتنا شریف ہے وہ نہیں پڑھائے گا، اس سے پورا سسٹم دیکھ کے بچہ سیکھے گا آپ کا۔ یہ نحوست کیوں آئی؟ کیونکہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر آپ قرآن صحیح پڑھتے اپنے بچے کو گھر میں پڑھا سکتے تھے، آپ کے پاس نہیں ہے نا کوئی اہل حدیث مسجد، آپ گئے کو ادھر رہنے کو، آپ ایسی جگہ لیتے گھر جہاں مسجد تھی، جہاں ماحول تھا، وہ سب خرافات سیکھ کے آئے گا۔ دوسرا کیسا نہیں، ہمارے ایک خالہ آتے پڑھانے، بچہ کتنا گھوڑا ہو گیا، اتنا بڑا 15 سال کا بالغ ہے وہ، اور عورت کے ساتھ بٹھا رہا اس کو، اور وہ بیچاری جوان بچی بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، وہ آگے پڑھا رہی گھر پہ اس کو۔ کیسا پڑھا رہے ہیں آپ؟ وہ بالغ ہیں، اس کو ایک عورت بے پردگی کے ساتھ پڑھا سکتی؟ قرآن پڑھا رہی؟ بولے خالہ ہے اس کی، کھائی کی خالہ ہے، پردہ ہے اس کا، اس سے نہیں تو ماموں ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، آس پاس کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، تو ہمارے گھر پہ کون آتا پڑھانے کے لیے؟ آدمی آتا، اور کوئی پردہ نہیں، سامنے بیٹھ کے پڑھ رہی، جوان بچیاں اس کے، اور یہ بھی جوان ہیں، بولے ان کی تجوید بہت اچھی ہے، سودیس کی جیسا پڑھتے ہو۔ بے پردگی کے ساتھ کیسا بٹھایا آپ اپنی بچیوں کو اس کے ساتھ میں؟ بعض اوقات تو ماں باپ بھی سامنے نہیں رہتے، وہ اپنی کچن میں ہے، وہ اپنے بیڈ روم میں ہے، یا مولوی صاحب پڑھا رہے اس کو، اور مولوی صاحب عمر دراز بھی نہیں، ایک حد تک دیکھا جائے تو اس کے بھی لیے پردہ ہیں، لیکن جوان ہیں، اور وہ جوان بچیوں کو پڑھا رہا ہے۔ خرافات پیدا نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ پھر ملتے پولیس چوکی میں، مار توڑ کے اس کو۔ غلطی کرے گا، وہ غلطی کرے گا، نہیں کرنا ایسا۔ یعنی تعلیم میں، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، ان چیزوں کا لحاظ ہونا چاہیے کہ کنٹینٹ آپ کا صحیح ہو، مواد صحیح ہو، پڑھانے والا صحیح ہو، یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں صحیح ہونا چاہیے۔ آپ دنیاوی ایجوکیشن کا ماحول دیکھیے، علم غلم نہ جانے کیا پڑھا، ہسٹری میں کیا پڑھا رہے مسلمانوں کو، ایک دم اب تو سب گڑبڑ آگے ہونے والا ہے، سمجھیے اس کو اچھی طرح سے۔ مغل تھے، باہر سے آئے، یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمان ایسے تھے، حملہ کیے انڈیا کے اوپر، قبضہ کیے، بہت ظلم کیے، یہ توڑے وہ توڑے، مسلمانوں کی امیج ایک دم۔ اور ہمارا ہی بچہ بولے اچھے نہیں تھے یہ لوگ، مسلمان لوگ اچھے نہیں رہتے۔ کون بولا تیرے کو؟ آپ ان بھی مسلمان ہیں؟ ایسا ہے کیا؟ ہمارا ٹیچر بولا مسلمان اچھے نہیں رہتے۔ بچہ وہاں کیا پڑھ رہا، آپ کو کیا معلوم ہے؟ جا رہا اسکول میں، پورا بدھ کے آگے پوجا کر رہا، یا کھانا کھانے کے لیے کبھی تو آپ کو ٹائم ملتا نہیں، کیونکہ آپ آتے وہ سو جاتا، اور آپ اٹھتے وہ اسکول کو چلا گیا رہتا۔ ایک دن آپ بیٹھے اس کو ولیمہ میں لے کے، یا گھر میں بیٹھے دسترخوان پہ، چلو آج چھٹی ہے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے، اور وہ کر رہا کیا کر رہے ہیں؟ بولے روز کرتا میں۔ کون سکھایا تیرے کو؟ فادر سکھایا۔ ابے فادر میں ہوں تیرا، وہ کون فادر؟ میں ہی فادر ہوں تیرا، اسکول کا فادر سکھایا میرے کو۔ کب سے کر رہا تو ایسا؟ بولے جب سے اسکول میں جاتا تب سے ایسا کر رہا، آپ دیکھے نہیں کبھی میرے کو؟ نالائق کم بخت، نالائق وہ ہے، نالائق کون ہے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہم جہاں بچے کو ڈال رہے اسکول میں، وہاں سب یہ خرافات سکھائی جاتی ہے، ان کے حساب سے صحیح ہے، ہمارے حساب سے صحیح نہیں۔ ہمارا اپنا ایک دین ہے، ہمارا ایک حیات زندگی کا طریقہ ہے، وہ ہم کو دیکھ کے چلنا ہے۔ وہ کر رہے ہیں، ان کا معاملہ ہے بھائی،
وہ تو وہی کریں گے، کرسچن وہی کرے گا، ہندو وہی کرے گا، فلاں ہے وہ کرے گا، اس کے دین میں وہ ہیں، وہ اس کو مانتا ہے. ہم جو مانتے وہ کیسا بولے ہم لوگ؟ ہمارے دین میں شرک نہیں ہے، ہمارے دین میں غلط عقائد نہیں ہے. اسلام میں جو سکھایا گیا ہے ہم اس پہ چلیں گے. اللہ کا دین ہمارے پاس ہے، ہم اس پہ چلیں گے. لیکن ہم کیا کرتے؟ اسکول اچھی ہے، کس حساب سے اچھی ہے؟ دنیا کے حساب سے. ٹھیک ہے ڈالا تو، لیکن اس کو نیلا بھی نہ. گھر پہ آئے کے بعد بیٹے ایسا نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہمارے دین میں یہ نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ سسٹم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2، غیر اسلامی تہذیب. رہن سہن کے اعتبار سے بچہ اسکول میں جا رہا ہے، وہاں کا رہن سہن کے معاملات، سوشل ایونٹس، برتھ ڈے آیا، بھی بولتی اسکول کی ٹیچر کا فون آیا تھا، کیا ہوا؟ نہیں کچھ پیسے بھرنے ہیں کیا؟ نہیں پیسے نہیں بھرنے ہیں، لیکن دینے پیسے ویسے بھی. لیکن وہ بعد میں بولتی، پہلے ٹیچر بول رہی تھی کہ سارے بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے، اپنے گڈو کا بھی برتھ ڈے کل ہے، تو کیک منگائے ہوئے، اس کے پیسے چاہیے لیکن کیک منگائے وہ لوگ، فیس نہیں بھرنی ہے. تو کیا کریں گے؟ کیک کاٹیں گے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. آپ نہیں مناتے نا؟ بولے ہاں لیکن اسکول میں مناتے ہیں، گھر میں نہیں منا رہے. اپن اتنی پی ایچ ڈی ہو گئی تو ہاں، گھر میں تھوڑی منا رہے ہیں، اسکول میں منا رہے ہیں. اور دیکھو سب مناتے، سب کا کیک کھا کے آیا ہو، ابھی کیک نہیں دے گا، سب لوگ بولے ابھی تیرا کیک کدھر ہے؟ لیکن ہم لوگ تو نہیں مانتے نا اس کو. میں تھوڑی مانو، خالی پیسے دو، کیک بھیجنا ہے اس کو، کیک کاٹیں گے اس کو، بچہ وہ سیکھے گا. پھر کوئی نہ کوئی مل جائے گا نا، یوٹیوب پہ تو ہے. بولے اسلام میں تھوڑی ہے، وہ تو بس سوشل چیز ہے، وہ دنیا کی چیزوں میں آتا ہے، دین میں نہیں آتا ہے. ایسا بولنے والا کوئی تو بھی کوئی مل جائے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا ایسا. دیکھو فتویٰ بھی مل گیا الحمدللہ. سوچیے. اور یہ وہی آدمی ہے بے غیرت جو لوگوں کو بول رہا ہے کہ نبی کا برتھ ڈے نہیں منا سکتے. ہاں صحابہ نہیں مناتے تھے، اور تیرے باپ کا منا سکتے ہیں، بیٹے کا منا سکتے ہیں. وہاں نہیں سمجھ میں آیا، اس کو دین سے جوڑ دیا، اور اس کو کس سے جوڑ دیا؟ سماج سے. تیری مرضی، جیسا چاہے تو کرے. نہیں کر سکتے. غیر اسلامی تیوہار ہے. بینڈ باندھ رہی، کیا ہے ہاتھ میں باندھے وہاں؟ ناڑا. بولے فرینڈ شپ بینڈ ہے. کہے کہ فرینڈ شپ؟ بولے ہمارے کلاس میں ہے نا وہ چنٹی پنکی، اس کے ساتھ میں نے، وہ میری فرینڈ ہے، دونوں کا سیم کلر، ایسا سب کی جوڑیاں بنائے، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی ایسے. تو ہم لوگوں کی فرینڈ شپ بینڈ ہے یہ. 14 فروری آیا، ہاں گفٹ دے رہے لڑکیاں، 10ویں میں بچی اپنی ہے نا، اس کو کسی نے پھول دیا، پھول لگا گیا گھر کو گلابی. یہ سارے رسم و رواج، غیر اسلامی تیوہار، غیر اسلامی چیزیں، سارا اسکولوں میں ہوتا ہے. وہاں کا رہن سہن سب ہمارے بچے سیکھ کے آتے ہیں، سب ہمارے بچے اس کو سیکھ کے آتے ہیں. ناچ گانا ہے، بچے پارٹ لیے، بولے ان کا اینول ہے، اچھی بات ہے. ماں بھی گئی، دیکھے تک نہیں کیا پروگرام تھا. بولے بچے کا نام مانگ رہے ہیں، ہمارے اسکول کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے نا، اس میں آپ کی بچی بھی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی بچی بھی ہے. اب جیسا گئے اسٹیج پہ دیکھا بچے آگے ناچ رہی، یہ کیا ہے؟ بچی وہاں ڈسکو ڈانس کر رہی، ایسا کر رہی کہ باپ کا سر جھک گیا. فلمی گانا لگا ہوا ہے، میوزک، اور بچی ناچ رہی اس کے اوپر. سارے لوگ تالیاں بجا رہے، سٹیاں بھی بجا رہے کچھ لوگ. معلوم نہیں کہ تم کو ٹائم نہیں ہے. تم کو ٹائم کدھر ہے؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں، تمہارے پاس فالتو کاموں کے لیے ٹائم ہے، اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جوان بچی ہونے میں جوانی کے کنارے ہیں، ادھورے کپڑے پہن کے، پورا فلمی ڈریس پہن کے، فلم کے گانے پہ ناچ کے بتا رہی جیسا وہ فلمی اداکارہ ناچی تھی. اسکول کا پروگرام ہے، وہاں چلتا، تم کو چلتا کیا؟ ناچ گانا میوزک سب چلتا وہاں پہ. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اسکولوں میں ہوتا ہے. دھیان دو، دھیان دو.
ہم کو دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہیں یہ تو نہیں سیکھ رہا وہاں پہ، فوراً نہیں ٹیچر کو جا کے بولا ہم کو نہیں چلتا ہے، نکالو اسکول میں سے، نکالتے ہیں ہم لوگ. ہمارا بچہ بگڑے ہم کو نہیں چاہیے. یا پھر یہ کیا جائے بچے کو گھر میں نہیں کرنا بیٹے یہ سب چیز نہیں آتا میں. تو یہ سب چیزیں خرافات وہاں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی طرح سملیرٹی، اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے انہی میں سے ہو، انہی میں جمع ہو. جو جن کے جیسا بن رہا وہ آخرت میں اس کا ویسے ہی معاملہ ہونے والا ہے، اس کی گنتی انہی میں. کتنی سختی اس کے اندر ہے. ہم یہ نہیں سوچ رہے ہم کو کس میں جمع کریں گے، کھڑا کس میں کریں گے قیامت کے دن. ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے تو کرو. اگر مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے قیامت کے دن، تو پھر ویسا کرو. لیکن نہیں، ہم کو دنیا میں بہت آگے بڑھانا ہے، اس کے چکر میں بچوں کو بے دین بنا دیتے ہیں. پھر بعد میں بچہ دینی کچھ سنتا نہیں، پھر گرل فرینڈ کو لے کے گھر پہ آتا ہوم ورک کرنے کے لیے. آج رات یہیں رکے گی سہیلی میری، ہوم ورک کر رہے، ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور بیٹی بولی کہ میں جا رہی سہیلی کے گھر پہ، پروجیکٹ پہ کام کر رہی میں بھی. کون سا پروجیکٹ ہے یہ؟ تو یہ سب اس ایجوکیشن سسٹم میں یہ سب ہے. اپنے بچوں پہ دھیان دینا ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے. تیسری چیز بے حیائی اور اختلاط. بے حیائی، بے پردگی، عشق بازی. ٹھیک ہے چھوٹی عمر والوں میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے 10ویں تک بھی آ جاتے، شروع ہو جاتا ہے سب کچھ. 7ویں 8ویں کے بعد ہی خرافات شروع ہو جاتی. یہ اس کو چٹھی بھیج رہی، ابھی تو چٹھی کا زمانہ بھی گیا ابھی. ہاں چٹھی الیکٹرانک آتی، کہاں سے آتی؟ وہ آئی فون سے آتی. بیٹا تو اس مرتبہ 8ویں میں پاس ہو گئی نا اچھے مارکس سے، میں تو اس کو کیا دوں گا پہچان؟ بولتی موبائل. موبائل برابر پہچانی. کون سا چاہیے؟ آئی فون. آئی فون دے دیتا اس کو. دن بھر اب بیٹھی ہوئی ہے فون لے کر. پھر فون پہ پیار محبت، کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ساری خرافات اس میں آتی ہیں. وہ ان کے فوٹو ڈال رہی ہے، یہ فوٹو ڈال رہی ہے، پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور کیا کر رہی ہے؟ بولی میں بیٹھی ہوں کھانا کھا رہی ہوں. کیا کھا رہی ہو؟ یہ کھا رہی ہوں. تم کیا کھا رہے ہو؟ میں یہ کھا رہا ہوں. اس طرح کی چیزیں بڑھتے 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 ہاں کبھی مجھے بھی بلا لو گھر پہ کھانے کے لیے، عید کو آنا عید کو. یہ ساری چیزیں، دوستیاں، محبتیں، بچے بھولے بھالے رہتے، ان کو کیا معلوم ہے. بعض اوقات ان کی زندگی خراب ہو جاتی. ایموشنل تو خراب ہوتی ہی ہوتی ہے، کبھی کبھی فزیکل بھی خراب ہو جاتی ہے. بعض اوقات عزت بھی بچیوں کی چلی جاتی ہے، غلطی کر لیتے، اب کیا کریں گے، ماں باپ بتاتے. بعض اوقات بچے ابھی نہیں بتاتی، بتا کے کریں گے کیا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اس ماحول میں چھوڑ دیتے، فکر نہیں کرتے کچھ بچوں کی، دھیان نہیں دیتے ان کے پاس. نہیں بولے ہم لوگ جاسوسی نہیں کرتے، ہم لوگ بہت دھیان، بچوں کے اوپر بہت بھروسہ ہے ہم لوگوں کو، ہم جاسوسی نہیں کرتے. جاسوسی مت کرو لیکن نگرانی تو کرو، دھیان تو دو بچوں کو. اس سسٹم میں یہ سب چیزیں ہیں، اس کو برا نہیں مانا جاتا. ٹیچر انکریج کرتی، اسکول کی کتاب. کالج میں تو بھول جاؤ آپ، کالج میں تو لو سٹوریز سلیبس میں آ جاتی ہے. رومیو جولیٹ سب آ جاتا اس میں. ان بنتا رومیو، انہیں بنتی جولیٹ. اس وقت اس عمر میں جذبات ہوتے ہیں بچوں میں. اور ہمارا سسٹم جو ایجوکیشن کا ہے اس کے اندر اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اتنا ماحول گندا ہو چکا ہے کہ کوئی ٹیچر منع کرے تو اس کی پٹائی ہوگی کلاس کے بعد، گنڈا گردی. کیونکہ ابھی گینگ وار ہوتا، ابھی 5-6 لڑکے مل کے، اور سر کیا بہت روک رہے تم؟ ہاں بولے سائیکل پہ جا رہا ہو بیچارہ، ٹھیک ہے بابا جو تم کو کرنے کا کرو. ایسا حال ہو گیا ہے، وہ نہیں بول سکتا. مارکس کاٹوں گا، اسکول سے نکالوں گا. ٹھیک ہے ملو باہر، ٹھوک دیں گے تم کو. اچھا کیوں کرے وہ؟ مرنا ہے مرو،
کیوں میں کیوں تمہارے بیچ میں پڑھوں. حال ایسا ہو گیا کیونکہ آزادی اتنی ہے. اب آزادی تو ایسی ہوئی ہے کہ لڑکا لڑکا بھی افیئر کر لے تو کوئی روک نہیں سکتا. حالات ایسے ہو, اللہ رحم کرے. LGBTQ بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے. ٹوائز لا رہے ہیں کون سے کلر کے؟ رینبو کلر کے. نہیں معلوم, معلوم ہونا چاہیے, پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا نا. تو پہلے وہی تو بول رہا تھا میں. سعودی عرب نے ڈزنی کے بہت بڑی مقدار جو ہے ٹوائز کی ریجیکٹ کر دیا. کیوں ریجیکٹ کیا؟ اس لیے کہ وہ جو ٹوائز تھے, وہ جو کھلونے تھے, وہ رینبو کلر کے تھے. آپ بولیں گے رینبو کا کیا, دھنک تو اللہ کی طرف سے ہے نا. لیکن رینبو کلر جو ہے وہ LGBTQ, یہ بھی بولیں کیا بولنا کیا چاہ رہے LGBT, ہاں لیسبین, گے اور کیا جو بھی اس طرح کے بائی سیکشولز اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں, مطلب مرد مرد, عورت عورت, اس طرح کے جو رشتے بنتے ہیں حرام ہے اسلام میں. ان لوگوں کا جھنڈا ہے وہ. تیرے گھر میں جھنڈا بچہ لے کے گھوم رہا, ایروپلین لے رہا, اور وہ کیسا ہے؟ وہ رینبو کلر کا ہے. رینبو کلر آپ جا کے دیکھو نا, اس پہ سب کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے؟ LGBTQ جو مرد مرد, عورت عورت آپس میں گندگی کرتے ہیں, پیار محبت کرتے ہیں, ان لوگوں کا جھنڈا ہے وہ رینبو کلر کا. الگ الگ رینبو ہیں وہ. سعودی عرب نے بولا ہم کو نہیں چاہیے ایسے کھلونے, ہمارے بچوں کا دماغ خراب کریں گے تم لوگ. آسان کام نہیں ہے. کوئی ہے اس پہ بولنے والا؟ عرب کے خلاف 50 باتیں کریں گے. ان لوگوں نے ریجیکٹ کیا, ہمارے یہاں ہی چاہیے نہیں, یہ کلچر ہمارا نہیں ہے, ہمارے اس میں جائز نہیں, اسلام میں ہی ہے, نکال دیے اس پہ. اور ہمارے گھروں میں اٹھائے لے کے گمراہ بچہ, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کلر, وہ فلیگ ٹی شرٹ بھی کا ہے, بعض لوگ پہن کے گھومیں گے, معلوم نہیں, کوئی دیکھ کے بولے گا کیا رہے, کچھ طبیعت تو ٹھیک ہے نا. جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, جس کو نہیں معلوم ہے بہت بھاری دکھ رہا ہے, اس میں سارے کلر آ جا رہے بابا, پہن کے گھوم رہا. بولے میرے کو آگ کیوں مار رہے لوگ, سمجھ میں نہیں آ رہا. آگ کیوں مار رہے, یہ بھی مارا لوگ, ٹھیک ہے سب صحیح ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کیا چل رہا ہے اس کا. تو ٹی شرٹ گدھے کیسا پہنا ہے, یہ ٹی شرٹ رینبو کلر کا ہے, یہ رینبو کلر گے لوگوں کا ہے, مخنث لوگوں کا ہے. آپ سمجھا, ایسے لوگوں کا ہے. جو آدمی جو ہے آدمی کو خط لکھتا اس کا ہے یہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں معلوم نہیں رہتی, ہم لوگوں کو معلوم رہنا چاہیے. اب بچہ پڑھ رہا یا اس کو سکھا رہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لڑکا لڑکے کو پسند کرے. کیا سکھا رہے بھائی, کیونکہ قانون بھی پاس ہو چکا ہمارے ملک میں. میں سمجھتا ہوں قانون پاس ہو گیا اس کا, ہاں ہو گیا نا, کلیان. ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ. کوئی اگر ہم کو بولتا بہت پرانے زمانے کی تم لوگ ہیں, نئے دور کے, نہیں بابا ہم پرانے ہیں, ہم بیوقوفی صحیح, ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا. بچہ پیدا ہوتا اس کو ہوتا کیا, پھر کیسا عورت بنا انہیں. بچہ پیدا ہوتا اس کو ہے پیٹ میں تھیلی اس کے بچے کی, کیسا عورت ہے تو, بولے میرے اندر عورت کی صفت تھوڑی سی ہے, تو میں جینڈر میرا کون سا ہے, فیمنن جینڈر ہے میرا. کیسا بچے ہوتے ہیں, کیا انڈے دیتا, کیا کرتا, کیا تو مرد ہے, تو تیرا دماغ عورت ہے, تو ہے اور مرد ہی. اس کو علاج کی ضرورت ہے. کیا ضرورت ہے, علاج کی. اتنا ایکوالٹی میں نہیں پڑھنا کہ نہیں ہم لوگ ان کو بھی غلط نہیں بولتے, جو جیسے ہے ویسے ہی رہے, ان کے نیچر اللہ نے جیسا پیدا کہاں سدھارو اس کو, دوا کھانے کو لے جاؤ اس کو. یہ زیادہ بے حیائی دیکھنے کے نتیجے میں ہوتا. مرد 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 بنتے 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 عورت بن گیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بے حیائی میں اب اس کو اس میں مزہ نہیں آ رہا عورت میں, اب تھوڑا ایک قدم اور گیا. جیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا, ڈرگ لیتے پھر چپلک بھی کھانا شروع کرتے ہیں, کیونکہ اتنا کافی نہیں ہوتا ان کو. تو عورت سے اپنی حاجت پوری کرنے کے چکر میں اس کو اب بس ہو گیا ہو, اب اس کو دوسری حاجت چاہیے. یہ دماغ خراب ہو گیا اس کا. تو یہ کیا ہے, دماغی بیماری ہے, وہ اس کا علاج کرنا چاہیے. ہمارا سٹینڈ یہ ہے, کسی کو بھائی ہمارا ہے یہ سٹینڈ, ہمیں نہیں بول رہے مارو ان کو, پکڑو ان کو, کچھ کرو, نہیں.
وہ ان کا اپنی مرضی ہے، جو کریں کریں، لیکن ہمارے اسلام میں نہیں، غلط ہے وہ، ہمارے نزدیک غلط ہے وہ، ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو اب میڈیا میں یہ آ رہا ہے، آپ کا بچہ میڈیا میں، اسکول میں، اس میں ہیومن رائٹس کے انڈر میں یہ پڑھے گا، دھیان دو، کل کو وہ بھی آ کے کان میں کیا لگا رہے، تو کان میں کہاں سے پہن کے آئے، بولے میرا بھی رائٹ ہے، اس کو رائٹ کر دینا، صحیح آگے بڑھے گا۔ ہیومن رائٹس کے نام پہ، آزادی کے نام پہ ساری خرافات لوگوں میں آئیں گی۔ تو ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہم دیکھیں اس کے اندر کیا ہے، اور بے حیائی اس میں نہیں آنا چاہیے، بے پردگی نہیں آنا چاہیے۔ بچیاں کالج میں جا رہی، دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہی، پکنک پہ جا رہی، کینٹین میں گھوم رہی، ڈبل سیٹ فلم دیکھنے جا رہی، نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی ہے، نہیں، ہمارے اسلام میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، حیا والا دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کی جوڑی ہے، دونوں کی جوڑی ہے، شرم و حیا اور ایمان ان کی جوڑی ہے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، دونوں میں سے ایک اٹھا لیا جائے دوسرا بھی چلا جاتا، حیا گئی تو ایمان بھی جاتا، حیا اگر زندگی سے نکل جائیں ایمان بھی اس کے بعد نکل جاتا۔ آپ کے بچوں میں سے حیا اگر جا رہی ہے، اگلا اسٹیشن سوچ لو کیا ہے، ایمان کا نقصان ہے۔ لہٰذا بچوں کی حفاظت کریں۔ موجودہ تعلیمی نظام میں جو خرافات ہیں، برائیاں ہیں، اچھا بھی ہے اس کے اندر، سائنس کا علم ہے، جغرافی کا علم ہے اس میں، اور نہ جانے کتنے علوم ہیں، اچھی بات ہے، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے آگے بڑھنا چاہیے، اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنے، اچھے سے اچھا انجینئر بنے، اچھے سے اچھا بزنس مین بنے، سائنٹسٹ بنے، لیکن بچہ مسلمان بنے، وہ اپنے اسلام کو کھوئے نہیں۔ اسلام کو کھو کے پھر کیا بھی بنا، کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ قبر میں پوچھیں گے کون سے ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا، ہاں قبر میں وہ نہیں ہے، قبر میں کیا پوچھا جائے گا، تیرا رب کون، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ یہ تو سیکھا ہی نہیں میں نے، میرے کو سارے ملکوں کے پرائم منسٹر یاد تھے، رب میرا کون معلوم نہیں، دنیا کے سارے گیانیوں کا میرے کو معلومات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا میں، اگر وہ نہیں معلوم کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ جب حیا اٹھا لی جاتی ہے تو حیا کے ساتھ ساتھ ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ امام حاکم اور بہقی نے اس کو، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سیکس ایجوکیشن کے نام پہ، بچہ پڑھ رہا، ہنس رہا، سب دیکھ رہا، ہاں بچہ کیسا پیدا ہوتا اور شادی ہوتی تو کیا ہوتا، سب پڑھایا جا رہا، اور ہماری چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلی عمر میں ہی سب معلومات ہو رہی۔ ہمارے یہ نہیں ہے، سیکس ایجوکیشن ہونا چاہیے اس کے وقت پر، ایکسپیریمنٹیشن کی عمر میں نہیں، اس عمر میں جب کہ واقعی ان کو زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ شادی سے پہلے بچوں کو سکھاؤ، یہ بھی نہیں کہ شرم کی وجہ سے سکھائے نہیں اور شادی کے دن بھی پریشان ہو گئے وہ لوگ، یہ بھی نہیں۔ بعض اوقات ماں باپ یہ بھی لاپرواہی کرتے ہیں کہ بچوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ لڑکوں کو علماء کی مجالس ہوں، پرسنلی جا کے آدمی پوچھے کسی عالم سے شرعی احکام کیا ہیں بیوی سے تعلق قائم کرنے کے، پریگننسی کے دور میں کیا ہوتا ہے، عورت معلمات ہو ہمارے سماج میں جو ہماری بچیوں کو زندگی، ازدواجی زندگی کے معاملات سکھائیں، معلوم ہونا چاہیے۔ موٹا موٹا تو ان کو بتایا جائے، حیض کے مسائل ہیں، بچیاں 8ویں 9ویں میں 7ویں میں کبھی ہوتی ہیں، حیض کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے اس کے احکام شرعی کیا ہیں، اس کو سکھایا جائے، ماں سکھائے اس کو، بڑی بہن اس کو سکھائے، کوئی معلمہ ہے اس کو سکھائے، یہ ہونا چاہیے۔ احتلام ہو گیا بچے کو، گھبرا جاتا بچہ، کیا ہوا بھائی، اس کو بتاؤ اس پہ غسل واجب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، گھبرانے کی بات نہیں، ایسا 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 ہے بس۔ لیکن پورا بلیک بورڈ پہ، وائٹ بورڈ پہ بتایا جا رہا ہے، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہے۔ بچے اس کو مذاق بنا کے اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ کچھ غلطی کر بیٹھے، خصوصاً ایسے اسکولز میں جہاں کو ایجوکیشن ہے۔
وہاں خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اس عمر میں آ کے دونوں جو ہے طوطا مینا والا معاملہ، دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں. یہ یہاں سے کوئل، وہاں سے کوا، تو یہ شروع ہو جاتا. نہیں ہونا چاہیے. اور بعض اوقات بچے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے. تو بے حیائی جو ہمارے ماحول میں، بچیاں اچھی اسکول ہے لیکن پھر ایسا لباس پہن کے جا رہی جو بالکل مناسب نہیں ہے. نہیں، ہمارے یہاں نہیں چلتا. اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جس پر دھیان دینا چاہیے ماں باپ کو. اس کا حل نکالا جائے کہ گھٹنوں سے اوپر تک سکرٹ اس کی پہنی ہوئی ہے. اسکول کا ایک طریقہ ہے پہننے کا بھائی، اور بچی بالغ ہو چکی ہے اور وہ سکرٹ پہن کے جا رہی اسکول، گھٹنوں سے اوپر تک چلا گیا، یہ کیا ہے؟ تو وہ جا رہی ہے، کیا بننا ہے تیرے کو؟ ویسا لباس پہن کے جا رہی ہے. نہیں، ہمارے یہاں پر یہ نہیں چلتا. بے حیائی، پیار محبت، عشق بازی نہیں چلتا. ویلنٹائنس ڈے منا رہے سب لوگ اسکول کے اندر، کالج کے اندر، نہیں. تو یہ خرافات ہیں، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے اسکولز ان چیزوں سے پاک ہوں. ٹھیک ہے، زبردستی اسلام ٹھونسے نہیں ہم لوگ کسی کو، لیکن یہ کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، مسلمان کو مسلمان بنایا جائے، اسلامی تعلیمات اس کو ملیں. یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں، پھر خون کے آنسو روئیں گے، پھر کوئی حل نہیں کر پائے گا مسئلہ. پچھتانے کے، نقصان ہونے کے بعد کیا ہے؟ گلاس پھوڑنے کے بعد آپ رو رہے یہاں نہیں رکھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا، ٹیبل کے کنارے رکھا، دھکا لگا گر گیا. اب فائدہ نہیں. پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ گلاس کہاں رکھے. اب پھوٹنے کے بعد اس کو دیکھنے سے جڑنے والا ہو، تیرے آنسوں سے جڑے گا نہیں. اب پھوٹ گیا، خلاص گیا ہو. تو بچوں کی زندگی بعض اوقات بچیوں کی برباد ہوتی ہے. دھیان دیجیے. تو پڑھائیں بچوں کو، پڑھا لکھا بنائیے، ترقی ہو ان کی، سب کچھ ہو، لیکن وہ کیا بنے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر، پہلے کیا بنے؟ سب سے پہلے مسلمان. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. مین ڈگری اپنی کون سی؟ دنیا سے جاتے وقت جو ڈگری لے کے جانا ہے کون سی ہے وہ؟ مسلم. وہ نہیں تو پھر باقی کوئی ڈگری کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ عطا فرمائیں. انشاءاللہ یہ ہمارا عنوان مکمل ہوا. انشاءاللہ کوئی اور عنوان لے کے ہم اگلی مجلس میں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور خاص طور سے اپنے گھر والوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر ہم کو نصیب فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.